حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مائدہ کی نعمت طلب کی تو یوں عرض کیا، سورہ المائدہ میں ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید یعنی خوشی کا دن بن جائے، اور یہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو۔ قرآن مجید نے اس آیت میں نبی کی زبان سے یہ تصور دیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت اترے اس دن کو بطور عید منانا اس نعمت کے شکرانے کی اعلیٰ صورت ہوگی۔ یہ نیز اسی آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عید کے طور پر یہ خوشی وہی مناتے ہیں جو اس نعمت میں اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اولنا اور آخرنا میں یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ اس طرف دلالت کر رہا ہے کہ میری امت کے دور اوائل اور دور اواخر میں میرے سب امتی اس دن کو عید کے طور پر منائیں گے۔ گویا عید وہی منائے گا جو ہم میں سے ہوگا، کیونکہ اسے ہمارے اوپر اترنے والی اس نعمت کی خوشی ہوگی۔ بالفاظ دیگر جس سے اس نعمت کی خوشی نہیں ہوگی وہ ہم سے لا تعلق ہوگا، اور وہ اس دن کو بطور عید بھی نہیں منائے گا۔ اس شخص کو عید منانے کی ضرورت نہیں ہے جو اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید نے اپنے دلوں کے احوال پرکھنے کے لیے ایک معیار بھی دے دیا ہے کہ یہ جو سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے اس کا میں عربی آپ کو سنا دوں تاکہ وہ جو آپ کو بتایا کہ اولنا اور آخرنا ہے وہ اس کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یہاں پر قرآن مجید نے اپنے دلوں کے احوال پرکھنے کے لیے ایک معیار دے دیا ہے کہ آپ بھی اب اولنا اور آخرنا میں دیکھیں کہ ہیں یا نہیں، ہم سب دیکھیں کہ ہم ہیں یا نہیں، کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اس پر یہ کہ وہ مائدہ کی نعمت تھی، اور یہاں یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی معیار قرآنی ہے کہ جب ماہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن آئیں یا عید میلاد آئے اور ہمارا دل خوشیوں اور مسرتوں سے معمور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم بھی اولنا و آخرنا میں شامل ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس اس خوشی کے حوالے سے دل میں ہچکچاہٹ، شکوک و شبہات اور مزاحمت کی کیفیت ہو تو چاہیے کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس موقع پر حجتیں قائم کرنا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلیلیں تلاش کرنا محبت کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل محبت محبوب کے لیے اظہار محبت میں کسی دلیل یا حجت کے محتاج نہیں ہوتے، اور نہ وہ وہاں عقل کے فتوے لیتے رہتے ہیں، بلکہ اطمینان قلب کے لیے کوچے محبوب کی خاک بھی چھاننا پڑے اور اس کے نالین سر پر رکھنے کو مل جائیں تو وہ فی الواقع اپنے آپ کو تاجدار سمجھتے ہیں، جیسے کہ بقول مولانا حسن رضا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔